پشتون محض ایک نسل نہیں بلکہ در حقیقت ایک ذہنی کیفیت ہے۔ ہر آدمی کے اندر ایک پشتون موجود ہوتا ہے جو کبھی کبھار جاگ کر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ میں اپنے لوگوں کو تعلیم یافتہ اور روشن خیال دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسے لوگ جو ایک ویژن اور انصاف کے مضبوط احساس کے حامل ہوں، جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنے لیے مستقبل بنا سکیں۔ پشتون بارش میں بوئی ہوئی گندم ہے، یہ سب ایک ہی دن اگے، سب ایک جیسے ہیں، لیکن مجھے ایک پشتون سے پیار کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ دھوئے اور اپنی داڑھی پر تیل لگائے اور اپنے تالوں کو خوشبو لگائے، اپنے بہترین کپڑوں پر جب وہ لڑنے اور مرنے کے لیے نکلتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج میں حاضر ہوا ہوں اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور نئی عظیم شخصیت کے بارے میں جو پشتو زبان کے عظیم شاعر تھے۔ وہ خان عبدالغفار خان کے بڑے بیٹے اور خان عبدالولی خان کے بڑے بھائی تھے۔ وہ فلسفی، شاعر، مصور اور مصنف تھے۔ انہیں لیون فلسفی اور دا علم سمندر کے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ تو جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں خان عبدالغنی خان کے بارے میں۔ فرینڈز، عبدالغنی خان کی پیدائش 1914 میں خیبر پختونخوا میں ہوئی اور ان کی وفات 15 مارچ 1996 میں خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ خان عبدالغنی خان کی پیدائش خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ وہ آغان عبدالغفار خان کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی بیوی روشن بیگم ایک پارسی خاندان سے تھی اور حیدرآباد کے ایک شہزادے نواب رستم جنگ کی بیٹی تھی۔ خان عبدالغنی خان شانتی نکیتن میں رابندر ناتھ ٹیگور کی یونیورسٹی میں آرٹ اکیڈمی میں پڑھنے گئے، جہاں ان میں تصویری اور مجسمہ سازی کا شوق پیدا ہوا۔ ان نے انگلینڈ کا دورہ کیا جہاں ان نے شوگر ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ برطانوی ہندوستان واپس آئے اور 1933 میں تخت بائی شوگر ملز میں کام کرنا شروع کیا۔ بڑے پیمانے پر اپنے والد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خان بھی سیاست میں شامل ہو گئے۔ خان عبدالغنی خان کو 1948 میں گرفتار کر لیا، حالانکہ اس وقت تک انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی، اور 1954 تک ملک بھر کی مختلف جیلوں میں قید رہے۔ جہاں تک غنی خان کا تعلق ہے، وہ ابتدائی طور پر اپنے والد کی سیاسی جدوجہد سے متاثر تھے، اور اس طرح انہوں نے برطانوی ہندوستان کے زیر انتظام پشتونوں کی آزادی کے لیے کام کیا۔ تاہم بعد میں وہ اپنے والد کے نظریات سے اختلاف کرنے لگے۔ وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ان کے اپنے والد کے عدم تشدد کی سیاسی تحریک، جسے خدائی خدمتگار کہا جاتا ہے، اس تحریک کے کچھ مقاصد کی وجہ سے چھوڑ دیا جن سے وہ متفق نہیں تھے۔ اگرچہ پاکستان کی آزادی 1947 تک وہ سیاست میں نہیں تھے، لیکن حکومت پاکستان نے انہیں کئی بار قید کیا، ملک بھر کی جیلوں میں بھیجا گیا۔ غنی خان نے جیل کا وقت اپنی شاعری کے لیے استعمال کیا، اور پھر غنی خان کا انتقال 15 مارچ 1996 کو ہوا اور انہیں اتمنزئی چارسدہ میں سپرد خاک کیا گیا۔